جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ غزوہ حنین کے اسباب کیا تھے، اب جنگی واقعات پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ اسلامی لشکر 10 شوال کو حنین کی وادی میں پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ وادی حنین میں پہنچ چکا تھا اور رات کے اندھیرے میں اس نے اپنے تیر اندازوں کو وادی کی گھاٹیوں اور تنگ راستوں میں چھپا دیا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سحر کے وقت اسلامی لشکر کو منظم کیا اور لوگوں میں جھنڈے تقسیم کیے، اس لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ جو ہی لشکر وادی میں داخل ہوا، تیر اندازوں نے حملہ کر دیا۔ مسلمان اس اچانک حملے سے سنبھل نہ سکے اور بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمان منتشر ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے۔ لیکن اس نازک ترین مرحلے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بہادری اور شجاعت کا ثبوت دیا۔ شدید بھگدڑ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کفار کی طرف ہی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکارا۔ مہاجرین اور انصار نے جب یہ پکار سنی تو پلٹے اور ایک مرکز پر جمع ہو گئے۔ پھر مسلمان اتنے جوش سے لڑے کہ جنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکا اور فرمایا، چہرے بگڑ جائیں گے۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی فرد ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو، جس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ پیارے بچوں، یہ وہ غزوہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر اس طرح آیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر تسکین نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کی سزا کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حنین کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی سے رہنے والے صحابی کون کون سے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت ابو سفیان، حضرت فضل بن عباس، حضرت ربیعہ، حضرت اسامہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ اب ہم اس کے نتائج اور اثرات پر غور کریں گے۔ غزوہ حنین سے مسلمانوں کو کامیابیاں حاصل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے پاس مال غنیمت بہت بڑی تعداد میں آ گیا۔ اس میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی شامل تھی۔ بنو ثقیف کے تقریباً 70 لوگ مارے گئے اور ہزاروں افراد قیدی بنا لیے گئے۔ اس جنگ کے قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی شامل تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے حصے میں آنے والے قیدیوں کو بھی رہا کر دیا۔ ان کی دیکھ کر ان کی اتباع میں صحابہ کرام نے بھی اپنے حصے کے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو عرب کی طرف سے مکمل اطمینان حاصل ہوا، اور مسلمانوں نے اس جنگ سے یہ سبق سیکھا کہ جنگیں غرور و تکبر اسباب کے بھروسے پر نہیں جیتی جاتی، بلکہ اچھی حکمت عملی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیتی جاتی ہیں۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔